تو اب جیسے ہم نے سوال پوچھے تو یہ آگے اپنے اونچے پنے پہ. اب آئیے طالب الرحمان کا یہ اونچا پنا سن لیجئے, سنیے. آپ نے کہا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ عرش جو ہے وہ عرش پر جب عرش نہیں تھا پھر اللہ کہاں تھا, تو یہ سوال تو ایک پاگل نے پہلے ہی کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ کا جب آسمان نہیں تھے تو عرش کہاں تھا, تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ کان عرش هو الماء, جب آسمان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اچھا جب پانی نہیں تھا تو پھر وہ عرش کہاں پر تھا, کہا وہ میرے باپ پر تھا. اچھا تمہارا باپ کس پر تھا, کہا تیری ماں پر تھا. دیکھ رہے ہیں اونچی زبان, بدنام یہ سنی علماء کو کرتے ہیں کہ سنی علماء بڑے فیش کو ہوتے ہیں, بڑی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. کسی نے سوال پوچھا ہے طالب الرحمان سے کہ تم کہتے ہو اللہ عرش پر ہے, بتاؤ جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ تو طالب الرحمان کہتا ہے اس کا جواب دیا ہم نے کہ عرش اس کے پانی, عرش جو ہے اس کے پانی پر تھا. کہا اچھا جب پانی نہیں تھا تو پھر عرش کہاں تھا؟ تو کہا وہ تیری ماں پر تھا, تیرے باپ پر تھا. اب بولے باپ کس پہ تھا؟ تو بولے تیری ماں پہ تھا. کتنے فیش کو ہے یہ لوگ, یعنی سنجیدہ گفتگو ان کو نصیب نہیں ہوتی. اور کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی نے بتایا تھا یہ فتنوں کے قائد ہوں گے, اور ان کے ماننے والوں کی کم سے کم جس کی 300 بھی تعداد ہے, 300 بھی اس کے اگر ماننے والے ہیں تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے بتا دیا. تو پہلا فتنہ پرور آپ نے جانا کون تھا؟ ایک فتنہ پرور کے چہرے سے بھی میں نے نقاب اٹھایا, وہ تھا ابن تیمیہ. اب آئیے, ابن تیمیہ کو تو اس کی موت مار دیا اس دور کے علماء نے. جیسے کہ 4 بن درہم کو گلا دبا کے ختم کیا گیا, ختم ہو گیا اس کا نظریہ کہ اللہ جسم رکھتا ہے. 661 ہجری میں ابن تیمیہ نے 4 بن درہم کے عقیدے کو زندہ کیا, اور اس زمانے میں ابن تیمیہ کے اس نظریہ اور عقیدے کی دھجیاں اڑائی گئی, عقیدہ ختم ہو گیا. تو اس کے بعد ایک شخص اور پیدا ہوا جس نے اس عقیدے کو دوبارہ پھر زندہ کیا. اب وہ شخص کون تھا, اس کا تعارف میں حدیث کی روشنی میں دوں گا تاکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء جب بولتے ہیں تو بغیر دلیل کے نہیں بولتے. چلیے آئیے پہلی حدیث دیکھتے ہیں. یہ ہے صحیح مسلم